ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار جنت میں جو میرا رفیق ہوگا دنیا میں اس سے میری ملاقات کرا دے، پروردگار میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پکار کو، دعا کو سن کر ارشاد فرمایا، جاؤ فلاں محلے کے، فلاں بازار کے فلاں دکان پر جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، وہ گوشت بیچتا ہے، وہی تمہارا جنت کا رفیق ہوگا۔ قصاب کا نام سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا حیرت میں پڑے، سوچا بہت ہی نیک پرہیزگار ہوگا، لہذا چلیں ملاقات کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دکان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور تمام حالات کا جائزہ لیا، اس کے تمام اعمال کو دیکھا، اس کی تمام مصروفیات کو دیکھا، دکان پر بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے دیکھا، کیا بندگی کر رہا ہے خدا کی، کیا اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تمام دن کے اعمال کو دیکھا، تمام معاملات کو دیکھا، اس کی مصروفیات کو دیکھا، تو کیا دیکھا، کوئی نیکی نظر نہیں آئی، بلکہ اپنی عادت کے مطابق لوگوں کو جھڑک رہا ہے، غصے سے بات کر رہا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی دن بھر اس کے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئی، اس کی طرف سے کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آئی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حیرت میں پڑ گئے اور پھر سوچا چلو شاید اس کے گھر پر چل کر دیکھیں، کوئی اچھا کام کرتا ہو، شاید گھر میں کوئی نیک کام کرتا ہو، کچھ عبادت کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے کوئی کام کرتا ہو۔ لہذا آپ گئے اور جا کر کے اس قصاب سے کہا، بھائی میں پردیسی ہوں اور آج رات تیرے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے کہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، کیسے بھی ہوں مگر مہمان کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے، مہمان کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے، الضیف نعمت اللہ ان کا یقین تھا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ مہمان اپنے گھر میں آ جایا کرتا تھا تو بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور بے شک مہمان اللہ کی ایک نعمت ہے، مہمان جب گھر میں آتا ہے تو رحمتوں کو ساتھ لیتا ہے، لے کر آتا ہے۔ آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر جو کھلاتے ہیں وہ آپ اپنے نصیب کا نہیں بلکہ مہمان اپنے نصیب کا کھایا کرتا ہے، مہمان اپنے نصیب کا لے کر کے آتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو روایت کی روشنی میں بالکل درست ہے کہ مہمان آتا ہے، آپ کے دسترخوان پر کھاتا ہے، اور آپ کے دسترخوان پر کھاتا ہے اپنے نصیب کا کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد میں آپ کے رزق میں اضافہ کر جاتا ہے، رحمتوں کا آپ کو مالا رحمتوں کا مستحق کر جاتا ہے، رحمتوں سے سرفراز کر جایا کرتا ہے۔ وہ لوگ تھے جہالت کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، کفار مکہ کو دیکھا، مہمان کی قدر و قیمت کیا کرتے تھے، مہمان کی عزت کیا کرتے تھے، مگر آج کا ایسا پرفتن دور ہے، مہمان کو جو ہی دیکھا چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، مہمان کو ایک مصیبت سمجھا کرتے ہیں، مہمان کو ایک آفت جانا کرتے ہیں۔ بہرکیف جب اس قصاب نے سنا کوئی پردیسی میرے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتا نہیں تھا، لہذا مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں لے گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس کے گھر میں گئے، جا کر کے کیا دیکھا، بڑی عزت سے بٹھا دیا اور ایک گہوارہ اس نے اتارا، اس گہوارے میں بڑی نحیف و لاغر، کمزور و ناتواں ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ پاؤں میں چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اس کو اس نے جو ہے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں گوشت کے نرم نرم ٹکڑے اپنے منہ سے چبا چبا کر کے اس کو کھلایا۔ اس کی زبان میں قوت گفتار نہیں تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اپنے بچے کی خدمت سے خوش ہو کر کے دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ کا نبی روشن ضمیر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو علم غیب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، لہذا اللہ کے نبی
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کی دل کی گہرائیوں سے خاموشی کے ساتھ دعا کرنے کو سن لیا کہ وہ دعا کر رہی تھی، یا الہ العالمین، یہ میرا بیٹا میری اتنی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کے عوض میں میرے بچے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ نہیں ہیں، بس اگر اس کو جو یہ مقام مل رہا ہے صرف ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں کی دعاؤں کی وجہ ہے کہ جو اس کو مقام مل رہا ہے۔ تو ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا کرانا، اور ایک ہے دعا لینا۔ آپ ایسے خوش نصیب بنیے اے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے والدین کی ایسی خدمت کیجئے کہ آپ کے والدین دل کی گہرائیوں سے دعا دے دیں تو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی نصیب ہو، آپ کہیں بھی ناکام نہ ہوں۔ والدین کی دعا بڑی ہی پر اثر ہوا کرتی ہے اور مقبول بارگاہ ہوا کرتی ہے۔ تو ایک دعا کی قسم، ایک دعا لینے کی حیثیت یہ ہوئی کہ آپ دعا لے رہے ہیں اور آپ کو یہ مقام مل رہا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، سب سے بڑی دعا ایمان کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی فوز و فلاح ہے۔ دعا کیجئے، دعا کرنا ہے تو آقائے نامدار محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی دعا کیجئے، اپنے دل میں آخرت کی تڑپ رکھیے، محبوب کردگار کے عشق سے سرشار ہو کر ان کی زیارت کی تڑپ اپنے دل میں رکھیے، یہ دعا کیجئے۔ یہ دنیا کی دولت مانگ کر کے آپ دنیا میں تو آرام سے گزار سکتے ہیں، مگر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آخرت میں بڑی کامیابی اور فوز و فلاح اور ایس و آسائش حاصل کر سکیں۔ دل میں تڑپ رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی رکھیں، دنیا کی فلک بوس عمارتوں کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے، انسان کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بھی اس انسان کے گمان اور تڑپ کے مطابق سلوک فرماتا ہے۔ انسان کی اگر دنیا کی دولت کی تڑپ ہے تو پھر اسی تڑپ میں وہ سرشار رہتا ہے، اور جب وقت آخر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے، وقت آخر اس کے دیکھے بغیر، اس سے ملے بغیر، اس کے حاصل کیے بغیر اس کی جان نکلنا بھی بڑی دشوار ہوا کرتی ہے، بڑی ہی مشکل ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اس کا بیٹا پردیس میں ہے، یہ عالم سکرات میں ہے، جہاں کنی کے ماحول میں ہے، اب بیٹے کو دیکھنے کی تڑپ ہے، بیٹے کو فون کر کے، خط لکھ کر، ٹیلی گرام کر کے، کسی طرح سے بھی بلایا گیا، یہ کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، زبان جواب دے چکی ہے۔ بیٹا جب پردیس سے آتا ہے، بیٹے کو دیکھتا ہے، ایک آہ بھرتا ہے، اور بیٹے کو دیکھتے کے ساتھ ہی، بیٹے سے ملاقات کے ساتھ ہی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی بیٹے کی محبت کی وجہ سے، بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ ایسے ہی جب تم دولت سے محبت کرو گے تو دولت جو ہے تمہاری جاں کنی کے عالم میں بڑی دشوار کن ثابت ہوگی اور بڑی پریشانی کا باعث بنے گی۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، جگہ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک شخص جو ہے کئی دنوں سے عالم سکرات میں تھا۔ ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، ہفتہ گزر گیا، ہفتے سے بھی زیادہ گزر گیا۔ حفاظ آ کر، ائمہ آ کر کے وہاں پر یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، سورہ جاسیہ پڑھ رہے ہیں، مگر جان نہیں نکلتی ہے، بڑے ہی پریشان ہیں لوگ۔ ایک بوڑھا شخص، حالانکہ بے علم تھا، علم اس کے پاس نہیں تھا، وہ ایک فارمولہ، ایک نسخہ بتاتا
ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی جان نکلنے کا میں نسخہ بتاتا ہوں کہ اس کے لیے جو اس کی دولت ہے بینک سے لائی جائے، بینک سے دولت لا کر کے اس کے سینے پر رکھی جائے۔ جب یہ دولت کو دیکھے گا تو اس کو سکون ملے گا، لہذا بینک سے دولت لائی گئی اور اس کے سینے پر رکھی گئی، جو کئی دنوں سے عالم سکرات میں تھا، جان نہیں نکل رہی تھی، پڑھ پڑھ کے پھونکا جا رہا تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ جو ہی دولت کو دیکھتا ہے ایک درد بھری آہ بھرتا ہے اور ایسے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے اولاد کو دیکھے بغیر جان نہیں نکلی، دولت کی محبت کی وجہ سے دولت کو حاصل کیے بغیر جان نہیں نکلی۔ تو آپ اپنے دل میں جیسی تڑپ رکھیں گے ویسا ہی سلوک ہوگا۔ تو آپ دولت سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اس دنیا کی فانی چیزوں سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو محبت اصلی کرنا ہے تو محبوب کردگار سے کیجئے۔ آپ کو محبت اصلی کرنا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب سے کیجئے، تاجدار مدینہ سے کیجئے۔ آپ کو جب محبت ہوگی تاجدار مدینہ سے، سچی الفت ہوگی تاجدار مدینہ سے، تو وقت آخر ہوگا، جہکنی کا عالم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے اس وقت اپنے محبوب کا دیدار کرا رہا ہوگا، تاجدار مدینہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہوں گے، اس وقت اپنے جلووں کے فیوز و برکات سے آپ کو مالا مال کر رہے ہوں گے۔ ان آنکھوں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روح کو پاؤں کے ناخنوں سے نکالا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں جو روح نکالی جاتی ہے وہ آنکھ سے نکالی جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں جواب دے دیتے ہیں مگر آنکھ کام کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آنکھیں دان کیجئے، آنکھیں دیجئے، مرنے کے بعد آنکھیں نکال لی جائیں گی، دوسروں کے استعمال میں کی جائیں گی، حالانکہ عذر و شرع یہ درست نہیں ہے، مگر ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں مرنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں، وقت آخر ہے مگر آنکھوں میں جان رہتی ہے۔ تو جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی مدینے والے تاجدار کی، محبوب کردگار کی، تو ان آنکھوں سے دیدار ہو رہا ہوگا اور آپ کی جاں کنی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت کیا سکون، کیا اطمینان، کیا چین، کیا نصیب ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کو پاک کیجئے، ان آنکھوں کو پاک رکھیے۔ ان آنکھوں سے آپ کو محبوب کردگار کا دیدار کرانا ہے تو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو بدنگاہی سے نہ دیکھیے، دوسرے کی طرف کو حسد کی نگاہوں سے نہ دیکھیے، آپ جلن و رقابت کی نگاہوں سے نہ دیکھیے۔ دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، دیکھنا ہے تو شفقت کی نگاہ سے دیکھیے۔ چھوٹوں کو شفقت سے دیکھو، بزرگوں کو عزت و تعظیم سے دیکھو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ارشاد نبوی علیہ تحت و ثنا بھی یہی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ اپنی ان آنکھوں سے چھوٹوں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیے، بڑوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھیے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے، دیکھنا ہے تو علماء کرام کے چہروں کو دیکھیے، دیکھنا ہے تو مقابر اولیاء کرام کو دیکھیے، دیکھنا ہے تو مساجد کو دیکھیے، دیکھنا ہے تو نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھیے۔ ان نگاہوں کو ناجائز طور پر استعمال نہ کیجیے۔ اگر آپ ان کو گندا کر لیں گے تو مدینے کے تاجدار کو کیسے دیکھیں گے، گنبد خضرا کی نظارہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا ان آنکھوں کو پاک کیجیے، آنکھوں کو پاک کریں تاکہ آپ کو دیدار ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے علاوہ دعا کی قبولیت کے اوقات جدا جدا ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مقدس راتیں ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب عرفہ ہے، شب عاشوراء ہے، ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جگہ ہوتی ہیں، مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کعبۃ اللہ پر پیری نظر ڈالتا ہے تو نظر اول کے وقت میں بندہ جو دعا کرتا ہے اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ ایک ایسی دعا کرتے ہیں کہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی، مال کی دولت دعا کی قبول ہو گئی، مغفرت کی دعا کی قبول ہو گئی،
دنیا کے لیے قبول ہو گئی، آخرت کے لیے کی قبول ہو گئی، گھر کے لیے کی قبول ہو گئی، ایک دعا کریں گے۔ مگر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی تو یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما، میری دعاؤں میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے، میری دعاؤں کو قبول ہونے کا موقع عطا فرما دے، اور یہ مجھے شرف عطا فرما دے کہ میری ہر دعا قبول ہو، ہر دعا میری تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو مقامات بھی ایسے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہیں حج میں، وہاں پر صفا و مروہ بھی ہے، وہاں پر جو ہے کعبۃ اللہ بھی ہے، وہاں پر تمام مقامات ہیں اور دعائیں کی جاتی ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر مقام کی حیثیت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہ برکتیں ان کو کیوں ملیں؟ کعبۃ اللہ کو برکتیں کیوں ملیں؟ صفا و مروہ کو برکتیں کیوں ملیں؟ ان تمام مقامات کو برکتیں کیوں ملی؟ میدان عرفات کو برکتیں کیوں ملی؟ کیا بات ہے؟ کیا وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر رحمت کوئی الگ ہے؟ لہٰذا دعا جو وہاں پر قبول ہو رہی ہے، برکتیں جو مل رہی ہیں وہ اس لیے مل رہی ہیں وہاں اللہ کے محبوبوں کا مقام ہے، اللہ کے محبوبوں کا سے نسبت ہے اس مقام کو، لہذا نسبت ہے اس لیے وہ جگہ بابرکت بن گئی، وہ دعا وہ جگہ جو ہے بابرکت بن گئی۔ تو جب اللہ والوں کی وجہ سے وہ جگہ بابرکت ہو گئی، صفا و مروہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی وجہ سے بابرکت ہو گئی، آب زمزم کو شرف مل گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے کہ اس کو پیو، پیتے وقت دعا کرو تو قبول ہوگی، تو ان کی وجہ سے جب یہ مقام ملا تو جو محبوبان کبریا ہیں، جو محبوبان خدا ہیں، ان کی وجہ سے کتنی دعا قبول ہوگی اور ان کے وسیلے سے کتنی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کی جائے تو وسیلے سے کی جائے۔ دنیا کی سب سے پہلی دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے کی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور 350 برس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، قبول نہیں ہوئی، لیکن 350 برس کے بعد جب انہوں نے دعا کی اللہ کے پیارے حبیب محبوب کردگار پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اس وقت دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ پہلی دعا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا صفی دعا کر رہا ہے، وسیلے سے دعا کر رہا ہے تو قبول ہو رہی ہے، بغیر وسیلے سے 350 برس دعا کی گئی، قبول نہیں ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ ذہن ملا، ہمیں یہ عقیدہ ملا، ہمیں ایک خیال تام ملا کہ اے بندو، اے انسانوں، اے آدمیوں، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے دعا کی تو جب بغیر وسیلے سے دعا کی قبول نہیں ہوئی، جب اللہ کے محبوب اپنے سے زیادہ بزرگ ہستی کا وسیلہ دیا اللہ نے قبول فرما لی۔ لہذا اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو تم اپنے سے زیادہ نیک پرہیزگار بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں، تفسیر روح البیان شریف میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے 350 برس کے بعد میں کیوں یہ دعا کی وسیلے سے، تو بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، انہوں نے اذان پڑھی، جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ میں پکارا جا رہا ہے یہ وہ نام ہے جب میں نے جنت میں دیکھا تو یہ نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، باب جنت پہ لکھا ہوا تھا، ساق عرش پر لکھا ہوا تھا، ستون جنت کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی محبوب، اللہ کا کوئی پیارا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اذان دینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اذان دینے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، اس لیے آندھی آئے تو اذان دو، آگ لگے تو اذان دو، مشکل موقع ہو تو اذان دو، گھر میں بلائیں ہوں تو اذان دو، اور قبر میں پریشانی کا موقع ہے اس لیے بعد دفن اذان دو۔ لہذا اذان مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی موضوع پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ایذان الاجر فی اذان القبر، بڑی تفصیل کے ساتھ اذان کے فضائل و فوائد اور قبر پر بعد دفن اذان دینے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے
بڑی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے جانا؟ کہا کہ جنت کے میں نے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا، باب جنت پر لکھا ہوا دیکھا، جنت کے ہر ہر حصہ پر لکھا ہوا دیکھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پیدا ہوئے تھے؟ کیا پیدا ہوتے ہی آپ پڑھنے لکھنے لگے تھے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، ڈاکٹر صاحب آپ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب تھے؟ پروفیسر صاحب سے پوچھیے، پروفیسر صاحب آپ پروفیسر پیدا ہوتے ہی پروفیسر ہوئے؟ اے عالم صاحب آپ پیدا ہوتے ہی عالم ہوئے؟ حافظ صاحب آپ پیدا ہوتے ہی عالم ہوئے، حافظ ہوئے؟ قاری صاحب آپ پیدا ہوتے ہی قاری ہوئے؟ کیا قاری پیدا ہوئے تو قاری تھے، پیدا ہوئے تو ڈاکٹر تھے، پیدا ہوئے تو پروفیسر تھے؟ پیدائش کے وقت میں آپ ڈاکٹر تھے، آپ ریفارمر تھے؟ کہا نہیں، سب بعد میں ہوئے۔ پیدا ہونے کے والے بچے کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا میں کون سے وطن میں آیا ہوں، میں کون سے ملک میں آیا ہوں، کون سے صوبے میں آیا ہوں، میں کون سے شہر میں آیا ہوں، کون سے محلے میں آیا ہوں، یہ یہاں پر رہنے والے کون لوگ ہیں، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نہیں جانتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، آپ پیدا ہو رہے ہیں تو کچھ نہیں جان رہے، آپ جیسے ماحول میں پیدا ہوئے ویسے ہی ماحول میں آپ پنپنے لگے، وہی آپ پر ماحول ہو گیا۔ آپ جو زبان میں پیدا ہوئے وہی زبان سیکھ گئے، وہی زبان آپ کی مادری زبان ہو گئی، جو اماں کی زبان ہے وہی آپ کی زبان ہے۔ اردو ماحول میں پیدا ہوئے اردو بولنے لگے، کنڑا ماحول میں پیدا ہوئے کنڑا بولنے لگے، ہندی ماحول میں پیدا ہوئے ہندی بولنے لگے، انگریزی ماحول میں پیدا ہوئے انگریزی بولنے لگے، آپ عربی ماحول میں پیدا ہوئے عربی بولنے لگے۔ تو آپ جو ہے پیدا ہوتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، مگر دیکھو یہ اللہ کے نبی کی شان دیکھو، نبی اور غیر نبی میں ایک چھوٹا سا ظاہری فرق دیکھو۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ سکتے، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے جسم اقدس میں روح ڈالی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میری آنکھوں میں روح ڈالی گئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے آنکھوں میں روح ڈالی جاتی ہے اور سب سے بعد میں آنکھوں سے نکالی جاتی ہے۔ آنکھوں میں روح داخل کی گئی، آنکھوں میں روح ڈالی گئی، تو میں نے دیکھا کہ باب جنت پہ میری نگاہ گئی، تو میں نے دیکھا وہاں پر نام خدا کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا تھا، نام محمد لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے کوئی مبارک نام ہے، کوئی محبوب ہے اللہ کے بارگاہ کا، تو میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، آپ پیدا ہوئے تھے نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کا نبی جو پیدا ہو رہا ہے، اس کے جسم میں روح داخل کی جا رہی ہے، اس کی تخلیق ہو رہی ہے، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے۔ ارے جب ظاہری علم کا یہ عالم ہے نبی کے، تو باطینی علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے، تو پیغمبر آخر زمان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا جب پیدا ہونے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے، تو جو ان کے بھی نبی ہیں، حضرت آدم صفی اللہ کے بھی نبی ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تفسیروں میں بتایا جاتا ہے کہ 60 لاکھ زبانیں سکھائی گئی تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 60 لاکھ زبانیں، جب حضرت آدم کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے زباندانی کا عالم یہ ہے، تو میرے رسول کے زباندانی کا عالم کیا ہوگا؟ علم کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا پتہ چلا کہ نبی اور غیر نبی میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ نام لکھا ہوا ہے جنت میں میرے آقا کا نام، عرش پر میرے آقا کا نام، بیت المعمور پر میرا آقا کا نام، ہر جگہ پر میرے آقا کا نام۔ یہ نام لکھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ عقل مندوں سے پوچھو، نام لکھنا ملکیت کی علامت ہوتا ہے۔ آپ کے مکان پر آپ کا نام ہوگا، یا آپ کے والد کا نام ہوگا، آپ کے دادا کا نام ہوگا، اور بہت زیادہ محبت کرتے ہوں بیوی کا نام لکھ لیا کرتے ہیں، بچے کا نام لکھ لیا کرتے ہیں، تو یہ نام لکھا ہوا محبت، یہ نام لکھنا ملکیت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ لہذا آپ سوٹ کیس لیے جا رہے ہیں تو آپ کا نام سوٹ کیس پر لکھا ہوا ہوگا، چاہے وہ انیشیل میں ہو چاہے وہ شارٹ کٹ میں ہو، لکھا ہوگا۔ اگر آپ عبداللہ ہیں اور اس پر نام لکھا ہوا فضل الرحمان ہو، حفظ القادری ہو، تو آپ کے اس سوٹ کیس پر لکھے ہوئے نام کو دیکھ کر آپ کا دوست سمجھ لے گا کہ یہ کسی سے مانگ کر لایا ہے، ملکیت اس کی نہیں ہے۔ تو نام لکھا ہونا ملکیت کی علامت، ملکیت کا ثبوت ہے، محبت کی علامت، محبت کا ثبوت ہے۔ اب میرے آقا کا نام ہر جگہ پر خدا نے لکھا ہے، یہ میرے آقا کا نام خدا نے جنت میں لکھا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جنت خدا نے بنائی، مالک مصطفیٰ کو بنایا، جنت خدا کی ہے اور مالک مصطفیٰ ہیں، اللہ کی عطا سے مالک مصطفیٰ ہیں، جس کو چاہیں دیں۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں، یہ حیرت تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، عجب ماجرا ہے، عجب ماجرا ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجائے محمد، جلائے خدا اور بجائے محمد۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے،
دعا قبول ہوئی، ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا، ہمیں بھی یہ ذہن ملا، ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا کہ ہم جب بھی دعا کریں وسیلے سے کریں، اور گھر میں دعا کرنے کے مقابلے میں اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کرنا اور زیادہ مقبولیت کا ثبوت ہے، کیونکہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے باران رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے دعائیں کریں تاکہ قبول ہوں، اچھے کام کر کے دعا کریں تاکہ قبول ہو۔ لہذا دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اب قلت وقت کی نزاکت پیش نظر ہے کہ اپنی بات کو ختم کروں، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ افضل الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔